اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 14 تک پڑھ لیا تھا، 15 کو آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور ہمارا پیچھے جو ہمارا ٹاپک تھا کہ 15 آیتوں میں ہم نے جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ اگر اللہ کی طرف کوئی متوجہ ہو اور اپنی زندگی کا مقصد جاننے کی کوشش کرے تو اسے نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بتاتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بلٹ ان کی ہے، لیکن کام کرنے والا، اللہ کی ملاقات کا ایمان رکھنے والا، جستجو میں کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، رائٹ اور رانگ کی تمیز حاصل کرنا، ایجوکیٹڈ ہونا، یہ تمام لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے فضل کا۔ یہ ایکچولی اللہ کا فضل ہے، جو چاہے اس کو ملتا ہے۔ تو اس پر ہم جو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے بھی بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں لوگوں نے جنات کے بارے میں بڑی باتیں کی، لیکن اور ان کا وہ جو موت کا قصہ بڑا انہینس ہوا، جس کو ہم نے روشنی ڈالی کہ ایک بادشاہ کوئی کئی سالوں تک کھڑا نہیں رہ جاتا اور اس کی موت کی خبر نہ ملے کئی سالوں تک۔ یہ سب بالکل بے تکے قصے ہیں، بالکل جھوٹ پر مبنی ہیں، اور ہماری قوم کو ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے کہ آگے سوچے تو صحیح کہ اگر وہ کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کس طرح سے اس کے انجام کو پہنچیں گے۔ بات تو کر دی آپ نے، اب آپ بات کو پوری سالو کرنے کی کوشش کریں تو وہ تو ہمارے پاس نل بٹا نل، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ ہم نے آیت نمبر 14 تک جو ایک سمجھنے کی کوشش کی کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں، یہ بات ہم سب نے دیکھی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ملک سبا کے بارے میں جو بات بتائی جائے گی تو وہ اس کو بھی وہاں تک محدود نہیں کر لینا کہ ہاں جی قرآن میں ایک بستی کا نام ہے سبا، ہاں جی اللہ نے ان کے پھلوں کو کڑوا کر دیا، تو جناب یہ کیوں کیا؟ ہم تو بیٹھتے اس لیے ہیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے، اپنے لیے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، لوگوں نے ساتھ دیا ہے ہمارا، اور اللہ نے ہمیں ساتھی دیے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا وہ مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر ہمارا کوئی ساتھ نہ بھی دیتا تو ہم اکیلے وقت نکال کر کچھ کام میں لگاتے اور کچھ تدبر میں لگاتے۔ تو یہ جو تدبر ہم کر رہے ہیں، تو اب سبا کے بارے میں بھی ہم نے اپنے آپ سے جوائن کرنا ہے کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم، یہ آیت نمبر 15 سورہ سبا، کہ البتہ یقیناً ہے قوم سبا کے لیے، ملک سبا کے لیے، واٹ ایور، جو بھی آپ سبا کے لیے، ان کی بستی میں، ان کے مسکن میں، ان کے رہنے سہنے میں اللہ نے ایک بہت نشانی دی ہے، آیتن دی، کہ نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں جنتانی، دیکھیں آپ تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے کہ دو باغ تھے، باغات، ان یمین و شمال، دائیں طرف سے بھی باغ، بائیں طرف سے بھی باغ۔ یعنی یہ آپ دیکھیے تو صحیح کہ دو کا مطلب دو نہیں ہوگا، دو کا مطلب کیا جوڑے، کیا باغات ہوں گے، کیونکہ یہ سب سمجھنے والی چیز ہے۔ جہاں دو اسپیسیفک کسی کام کے لیے آتا ہے تو ہم وہاں دو کو، تسنیہ کو بہت انہینس کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ادھر تسنیہ سمجھنا پڑے گا کہ آدم اور حوا ہیں تو ہارون اور موسیٰ ہیں، لیکن یہاں پر ایک بامحاورہ انداز ہے کہ جوڑے یا دو باغات تھے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ ہم دائیں کو پورا ایک لے لیں، بائیں کو پورا تسنیہ دوسرا لے لیں، یہ ایک آپ کو کچھ نصیحت بتائی جا رہی ہے، اس کو فوکس کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑی پیاری بستی، بڑی خوشحال بستی تھی، اور پروردگار کا کہنا کہ کلوا من رزق ربکم، یہ بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ تمہارے رب کے رزق میں سے کھاؤ۔ یعنی اللہ خوش تھے، جو مجھے ان 4 لفظوں میں اللہ کی حقیقت جو مجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ آپ بھی رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ بھی غور و فکر کریں کہ کلوا من رزق ربکم میں مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ بڑے راضی تھے۔ اللہ کا دیا ہوا فرعون کو بھی ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا سلیمان کو بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کے دیے پر اللہ ناراض ہیں اور ایک کے دیے پر اللہ خوش ہیں۔ تو یہاں پر بڑی بابرکت پوری بستی تھی، رحمتوں میں گھری ہوئی تھی، اور بڑا خوشحالی تھی، اپنے رب کا رزق پا رہے تھے،
وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ نے فرمایا کہ جو کھاؤ تمہارے رب کے رزق میں سے. تو جی ہمارا سورہ سبا کا ٹاپک آ گیا وَاشْكُرُوا لَهُ. ایسے ہم ٹاپک نکالتے ہیں. جیسے ہم نے عبد منیب سے ٹاپک نکالا کہ شکر گزار اور رجوع کرنے والے بندوں کی طرف اشارہ ہوگا، اور اس میں کانٹیکس میں اللہ کی کتاب تھی کہ دیکھو اللہ کی شان دیکھو، اور اللہ نے تمہیں کتاب اور نبیوں سے نوازا، اللہ نے پریزرو رکھا، ہر دور میں کتاب کی حفاظت کی. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو عبادیت شکور ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ کی کتاب کی، اپنے وقت کی، اپنی سانسوں کی، اپنے زندگی کی قدر کرتے ہیں. اس بحاف میں اب اللہ آپ کو ملک سبا بتا رہے ہیں کہ وہ بھی باغات سے بھری ہوئی بستی تھی. اللہ کا رزق کھاؤ جو اللہ نے دیا ہے، اور ٹاپک ہمارا آ گیا وَاشْكُرُوا لَهُ. اس کے قدردان بندے بنو. اللہ نے جب اتنا عطا فرمایا ہوا ہے تو اس کے قدردان بنو. اور یہ اللہ کا انداز آپ کو پورے قرآن میں نظر آئے گا، جو کہ ہماری بہت فیمس صورت ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی، ہم نے آپ کو کثرتوں سے نواز دیا، ہر طرح سے آپ پر برکتوں کی برسات کر دی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ بڑی سمجھنے والی آیت تھی کہ اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے کثرت سے نواز دیا، اب آپ جھک جائیے، سلی کیجئے، قربانیاں دیجئے، نفس کی بھی، اور جو اللہ کا خوشنودی ہے وہاں قربانیاں دیجئے. آپ کا دشمن ذلیل و خوار ہوگا، لیکن اب آپ اوبیڈینٹ ہو جائیے. پھر ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ہم نے تمہارا بزنس ہر طرف سے جاری کر دیا، تو کیا کرو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہیں چاہیے کہ غلام بن کر دکھاؤ اس گھر کے رب کی. یعنی بڑی خوبصورت جوائننگ ہوتی ہے. سورہ قریش لے لیں، سورہ کوثر لے لیں، اور آپ اب سورہ سبا لے لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدردانی شکر گزاری، اس میں صرف الحمدللہ کی تسبیح لے کر بیٹھنے کا نہیں کہا اللہ نے کہ جی تسبیح لو اور الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہو 3 بار 4 بار 10 بار. جناب کر کے دکھاؤ. قدردان لوگ اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کا مزہ لیتے ہیں، دوسروں کی مدد کر کے، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا کے، اچھے کام کر کے، سب کا حق ادا کرتے ہیں. یہ ہے قدردانی اللہ نے جو آپ کو اور مجھ کو جب تک جان دی ہے. تو بار بار میں آپ سے کہوں گی کہ ملک سبا کی بستی یہ ہم کو بتائی جا رہی ہے. اللہ کے نزدیک اربوں خربوں بستیاں تھیں جو کہ خوشحال تھی اور تباہ ہوئی. اللہ نے سلیکٹڈ آئٹم اس قرآن نصیحت نامے میں ڈالا کہ کیا تم کو ملک سبا میں اپنا آپ نظر آتا ہے؟ اس سبا کی بستی سے تم اپنے آپ کو میچ کرو گے کہ اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہوا تھا، تو اللہ نے انہیں حکم دیا وَاشْكُرُوا لَهُ. یہ ہے آیت نمبر 15 سورہ سبا کہ قدردانی کرو لہو صلاح کی بلدتن طیبتن. یعنی دیکھ لیجئے پوری کھل کر آپ کے پاس آ رہی ہے کہ وہ شہر جو تھا بلد، یہ جو شہر تھا یہ بڑا طیب تھا. اب طیب میں بھی ہم معنی کیا لیں گے؟ یہ لوگ شرک نہیں کرتے ہوں گے، پیور ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے. ورب غفور، جب شہر پاکیزہ ہوگا، شرک نہیں کرے گا، تو وہاں تو بخشش کی نوازشیں ہوں گی. اللہ میرے کراچی کو، میرے پاکستان کو، پورے دنیا کو بلدتن طیبتن بنا دے انشاءاللہ تعالی. کہ ہمارے یہاں یہ ناگی بابا اور یہ ہاتھ چھپے ہوئے اور پروفیسر فلاں اور پروفیسر فلاں اور تمہارے قدموں میں تمہارے عاشق کو لا کے رکھ دیں گے اور بجھاڑ ہو جائے گی پیسوں کی. اللہ ان سب کے آستانوں کو اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق ہی عطا فرما دے کہ یہ اس طرح کے آستانے کھول کر شرک کے اڈے اور ہم کچھ اور طریقوں پہ جو شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. دیکھیں جہاں شہر پاکیزہ ہوگا، جہاں شہر شرک سے پاک ہوگا، وہاں آپ کا رب بخشنے کو آپ کو بیٹھا ہوگا. یعنی اللہ آپ کو کئی طرح سے پروپوزلز دے رہے ہیں کہ میری بخشش اتنی بٹ رہی ہے، اتنی عام ہے کوئی لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو واقعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ نے فرمایا بڑا پاکیزہ شہر تھا، شرک سے پاک تھا، رب بھی بخشنے کو تیار تھے. اور اب جب قدردانی کی بات آ رہی تھی، عبد منیب کی بات آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہم کو قصہ بتا رہے ہیں کہ فَأَعْرَضُوا، موسٹ امپورٹنٹ ورڈ آف سورہ سبا. فَأَعْرَضُوا، ان قوم والوں نے، ان بستی والوں نے کیا کیا؟ اعراض کرنا شروع کر دیا، مطلب اگنور کرنا شروع کر دیا، اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا، فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا. شرک کے اڈے کھل گئے، بے حیائی کے اڈے کھل گئے. آج کل ہمارے نظروں کے سامنے کن کن شہروں میں یہ چیز شروع ہو رہی ہے. جو شہر پاکیزہ تھے آج وہ بدترین پستی پہ جا رہے ہیں. سود حرام اور سود بالکل عام ہو چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے. یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کے آرڈر سے اعراض کرنا شروع کیا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس بھیجا ہم نے ان پر سیل العرم، ایسے سیلاب جنہوں نے بند توڑ دیے، یعنی آؤٹ ایکسیڈ کر گئے، اپنے لیول سے ایکسیڈ کر گئے. ہم کہتے ہیں جی کہ تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر میں لکھا تھا. یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کا حکم ہو گیا. اللہ کے حکم کے آگے تو کسی کا حکم نہیں چلتا. ہم سب اللہ کے حکم پہ ڈال دیتے ہیں، ہم سب تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک پاکیزہ شہر شرک کرتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ بند توڑنے والے سیلاب بھیجتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بدلناہم، اللہ نے تبدیل کر دیا، ہم نے تبدیل کر دیا. کیا؟ ان کے باغوں کو، ایسے باغوں کے ساتھ کہ ذواتی اکل، جو کہ پھل تھے کیسے؟ جو کڑوے کسیلے، خمتن. یعنی یہ اللہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، رب غفور تھا. رب تو بخشنے کے لیے تیار تھے، رب تو بخش ہی رہے تھے. رب تو کسی نعمت کو دے کے لیتے ہی نہیں ہیں. رب نے اپنا تعارف کرایا ہے کہ جب میں کسی کو انعام دیتا ہوں تو پھر میں اس سے وہ انعام لیتا نہیں ہوں جب تک کہ وہ اپنی نفس میں تبدیلی نہ کر دیں، جب تک کہ وہ اللہ کے عہد کو نہ توڑیں، اس وقت تک اللہ اپنا انعام واپس نہیں لیتا. یہ بیٹھے بٹھائے ان کا شہر اتنا آباد تھا، اتنا خوشحال تھا، اتنے پیارے باغوں کا خوبصورتی تھی. اللہ نے ان کے اندر تبدیلی لے آئے، سیلاب آ گیا. ان کے باغوں کو 2 کڑوے باغوں سے جن کے پھل کڑوے تھے ان سے تبدیل کر دیا. وَأَصْلٍ، اور جو ان کے درخت تھے جس سے انسان کو فرحت اور ٹھنڈک اور ملتی ہو اور وہ چپتے نہ ہوں، اللہ نے ان کو کانٹے والے درخت کر دیے. وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جو جھاڑیاں واڑیاں تھیں سب کے سب چند بیریوں کی جھاڑیاں. مطلب کیا اللہ نے الٹ پلٹ کر دیا. کیسے کیا؟ یہ سب ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوا. سوچ لیجئے، عوام کے بھی اعمال، لیڈرز کے بھی اعمال، پولیٹیشنز بھی غلیظ اور عوام بھی بڑی خبیث. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 کمبینیشن کے ساتھ اس حال کو ہم پہنچتے ہیں. تو اب ہم نے کیا پلے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے. لیکن اگر سب ماننے کو تیار نہیں ہیں تو میں کم از کم بری الذمہ رہوں، میں کم از کم اپنا تو حال الگ کر لوں، اور اب جو انجام ہونا ہے پورے شہر کا وہ ہو. لیکن اے میرے اللہ، میری موت تو آپ کی ناراضگی پر نہ ہو. دیکھیں، ہمارا پہلا کام ہوگا کہ سب کے بیچ میں بات کریں، سب کو پیار سے سمجھائیں، سب کو حقیقت بتائیں کہ برے انجام کی اصل کیا ہوتا ہے. برا انجام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اعراض کرنے سے برا انجام شروع ہوتا ہے. کلیئر آپ کے پاس آیتیں آ رہی ہیں، ابھی آگے بھی آئیں گی، کہ جب ہم اگنور کرتے ہیں نا اللہ کی بات کو. ہم نے کبھی ترجمہ سیکھنے کے لیے کوئی پولیٹیشین اٹھا ہی نہیں، اور اٹھا بھی ہوگا تو بیچارے کی آواز بند کرا دی گئی ہوگی. کیونکہ یہ کون سے مسلک کا قرآن پڑھا جائے، کس کا شان نزول پڑھا جائے،
سنیوں کی شان نزول پڑھی جائے، شیعوں کا شان نزول پڑھی جائے، سنیوں کی 6 کتابوں سے قرآن سمجھا جائے یا شیعوں کی 4 کتابوں سے قرآن سمجھا جائے، ہمارے والے تو بڑے ادھر ہی آ کر لڑ پڑیں گے۔ فقہ کس کا ہو، سنیوں کا ہو، شیعوں کا ہو، شافعی کا ہو، حنفی کا ہو، یہ تو ہم تو ادھر ہی مر گئے۔ ہم نے ترجمہ سیکھنے کے لیے اعراض کیا اور اعراض کراتے چلے گئے، تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پھر جب ہم اپنے کڑوے کسیلے حال کا رونا روتے ہیں تو ہمیں یہ سبا کی آیتیں کیا سمجھاتی ہیں۔ یہ صرف آپ کے ختم القرآن کے لیے نہیں پڑھا جا رہا، ابھی رمضان میں آپ یہی حرکت میں اور آپ کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا آیات اللہ ہزوا، وہ لوگ جو میری آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں۔ ان کو کس نے کہا تھا ختم ختم ختم؟ اور دہرانا اتنا ضروری ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے بار بار اپنے قرآن کا تعارف کرایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت نامہ ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ رمضان میں بہت ہی اہتمام کیجئے، کچھ زیادہ وقت دیجئے روزوں میں، روزے کے بعد عشاء پر۔ یہ قرآن سے ہمیں عشاء کے بعد کی بھی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ رمضان کے آنے تک بھی ہم کوئی نہ کوئی بات رمضان کی ضرور کریں گے۔ دیکھیں، مجھے رات کی عبادت رمضان کی، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جس کو ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں، جو کہ عشاء کے بعد ہم نفلیں پڑھتے ہیں، وہ مجھے واقعی قرآن سے بالکل کلیئر نظر آتی ہیں۔ وہ کس طرح نظر آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ جی اللہ نے تمہارے لیے راتوں کو عورتوں سے میل جول اور باڈی ریلیشن حلال کیا ہے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے رات کو حلال کیا، روزے میں منع ہے میاں بیوی کا باڈی ریلیشن۔ وہاں پر سے بات شروع ہوتی ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر کہ تم عاکف ہو، معتکف ہو، مسجدوں میں ہو، تو پھر تمہارا یہ رات کا باڈی ریلیشن بھی ممنوع ہو جائے گا۔ اس سے مجھے اعتکاف بھی نظر آتا ہے، مسجدیں بھی کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، رات کی عبادت بھی نظر آتی ہے، رات کو انسان اپنے گھروں میں سوتا ہے، لیکن رمضان میں انسان مسجد میں نظر آ رہا ہے قرآن کی روح سے۔ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں نے آپ کے آگے رکھ دیا ہے کہ رمضان میں باقاعدہ مرد حضرات، عورتیں بھی، کیونکہ یہ تو ہماری عورتوں کا انتظام نہیں ہے نا اعتکاف کے، اگر مکہ مدینہ بھی لے لیں اور دوسرے شہروں میں بھی لے لیں تو عورتوں کے بھی اعتکاف کی پوری کے پوری تیاریاں تھیں۔ ہمارے یہاں نظر نہیں آتی ہے ایشیا میں اور اسپیشلی کراچی میں، نہیں تو عورتیں بھی اعتکاف میں ہوں، مرد بھی اعتکاف میں ہوں، تو پھر اللہ نے جہاں باڈی ریلیشن کی اجازت دی رات کی، وہاں معتکف ہونے والوں کے لیے رات کی بھی پابندی کر دی، جس سے کلیئر اندازہ ہوا کہ گھر میں بندہ نہیں ہے، فی المساجد میں ہے، مسجد میں ہے، اعتکاف کر رہا ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، اور وہ باڈی ریلیشن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس کی جو ایگزسٹنس ہے، وہ لاسٹ 10 نائٹس مسجد اجازت دیتی ہے کہ آپ سٹے کر سکتے ہو۔ اس کی ایگزسٹنس ہمیں یوں نظر آتی ہے کہ لاسٹ 10 ڈیز مسجد آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جی آپ اپنا سامان لا کر اور ادھر روزہ بھی کھول سکتے ہیں، اور آپ کو 10 ڈیز سے لے کر لاسٹ 1 ڈیز پر پہلے بکنگ بھی کہیں کرانی پڑتی ہے۔ اسی طرح مکے اور مدینے میں آپ کو سامان لانے کی اجازت نہیں، چائے لانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر بھی مسجدوں کو رات کے وقت کھول دیا جاتا ہے اور بندہ وہاں پر روزہ بھی کھولتا ہے، معتکف ہونے کی بھی اجازت ملتی ہے، نہیں تو تکیہ لے جانے کی اندر حرم میں اجازت نہیں ہے۔ آپ کو 10 ڈیز کے لیے پوری طرح سے کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ایگزسٹنس مجھے بالکل نظر آتی ہے اور میں اس کو تائید کرتی ہوں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ ہم بات کیا پڑھ رہے تھے کہ یہ ساری چیزوں میں آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ یہ جو اعراض کیا ہوتا ہے۔ ہم اعراض پر آ رہے تھے کہ ہم نے اعراض کیا ترجمے کے ساتھ، ہم نے شرک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بیچارے مسجد میں بھی بیٹھ کر غلط حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بیچارے مسجد میں بھی بیٹھ کر غلط روایت پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ غلط
شان نزول پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اعراض ہر طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور بہت بہت امید ہے کہ اگلے سال تک ہم سب کے دماغ اور اچھے ہو جائیں گے, پبلک اور گروم ہو جائے گی, ہمارے بچے انشاءاللہ اور گروم ہو جائیں گے, اور اللہ ہم سب کو حقیقت پر بات کرنا نصیب فرمائے, بہترین رمضان گزارنا نصیب فرمائے. جو رمضان کا حق ہے, جو قرآن کا حق ہے, جو آپ کے نفس کا آپ پر حق ہے, اللہ ہمیں اسے بہترین طریقے سے ادا کرنا نصیب فرمائے. اینی وے پوائنٹ از دیٹ کہ اعراض کرنے سے اللہ نے ان پر سیلاب بھی لائے, اللہ نے ان کے باغوں کو کڑوے بھی کر دیے, اور اللہ نے انہیں کانٹے دار جھاڑیاں عطا فرمائی. دوبارہ اعرضو, یہ جو ہم نے فاعرضو, اس کا سیکنڈ ترجمہ دوسرا بھی دیکھیے, ذالک جزیناہم, یعنی ریپیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر 17 پھر ریپیٹ کر رہی ہے کہ ان کا برا حال کیوں ہوا. ذالک جزیناہم, ان کا یہ جزا جو ہم نے ان کو دی, بیما کفروا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں, کسی کو ذلیل نہیں کرتے. بیٹھے بٹھائے اللہ یوں تقدیریں بدلتے نہیں ہیں, اللہ انعام دے کے لیتے نہیں ہیں. ذالک جزیناہم بیما کفروا. سوچئے یہ مجھے کیوں بتایا جا رہا ہے, آپ کو کیوں بتایا جا رہا ہے کہ ہر مشکل پر اللہ پر الزام مت لگایا کرو, اپنی تقدیر اور اپنی قسمت پر الزام مت لگایا کرو. ذرا سا 2 گھڑی سوچ لیا کرو کہ میں نے اور آپ نے بھی کہیں کفر کیا ہے تو کہیں مشکل ہم پر آئی ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, اور نہیں بدلہ دیتے ہیں ہم ایسا, یعنی نہیں ہم جزا دیتے ہیں الا الکفور, مگر ناشکروں کو ہم اسی طرح انسان کو سزا ملتی ہے کہ واقعی ہمارا پورا دل دنیا میں پھنسا ہوا ہے. سچی سی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے عیش و عشرت میں ہمارا دل پھنسا ہوا ہے, اور واقعی جب یہ چیز ہم سے چلی جاتی ہے تو ہم واقعی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو چلیں اللہ تعالی ہم سب کو اس مایوسی سے پہلے ہی اللہ کی محبت نصیب فرما دے. اچھا, اور بھی آگے لکھا ہوا ہے, لیکن آج منڈے ہے, ہم نے آج سٹاپ کرنا ہے. آگے پلیز ضرور پڑھیے گا کہ ان کی بستیاں بھی بہت قریب قریب تھیں. یعنی یہ بھی ایک رحمت بتائی جائے گی کہ بہت دور دور تک سناٹا نہیں تھا, بڑی ہری بھری بستیاں اور لوگ اور ہر چیز میسر تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہم میں سے لوگ کہتے ہیں نا, خدا ان لوگوں سے تو مجھے اتنا دور لے جائے. ہم اپنے رشتہ داروں سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں, ہم اپنے پڑوسیوں سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں, ہم اپنے سسرال والوں سے دور رہنے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی شکلیں نہ دکھائے, اللہ ان کو ہم سے دور کر دے. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ ان کی بستیاں قریب تھیں, ان کے پاس چہل پہل تھی. تو اس لیے ہم نے جہاں کہیں غلط بات کی ہے اللہ سے, تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے, سب سے محبت کرنی چاہیے, رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے, شکل اچھی رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو بخشنے کو تیار ہیں. اللہ ہمیں شرک کی بھی پہچان عطا فرما دیجئے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.